ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں پولیس کا خارجی دہشت گردوں کے خلاف مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارجی ہلاک ہو گئے، جبکہ ڈی پی او خالد خان اور ایس ایچ او دوابہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق آپریشن زرگیری، شناوڑی اور گردنواہ میں علاقے میں کیا گیا۔ کارروائی ڈی پی او خالد خان کی براہ راست نگرانی میں کی گئی۔ اس دوران دہشت گردوں کی جانب سے شدید مزاحمت کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی مارے گئے۔ زخمی افسران کی حالت خطرے سے باہر ہے اور انہیں مکمل طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈی پی او خالد خان کو 4 گولیاں لگیں، جبکہ ایس ایچ او نبی خان معمولی زخمی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور خوارجیوں کے خلاف سرچ آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن کو مقامی سیکیورٹی اداروں کی معاونت حاصل تھی اور یہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ اسی سلسلے میں آپ کو مزید بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو میں آپریشن کے دوران زخمی ڈی پی او سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ڈی پی او محمد خالد کی خیریت دریافت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زخمی ڈی پی او کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ کی قیادت میں پولیس ٹیم نے جرأت اور دلیری کے ساتھ فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپ قوم کے سر کا تاج، ہمیں آپ پر بے حد فخر ہے۔ وزیر داخلہ کا فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر ڈی پی او محمد خالد اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش۔ ڈی پی او محمد خالد اور زخمی ایس ایچ او نبی خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات کے معاملے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ امور پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ بہت جلد پاکستان امریکہ کی قیادت اس کا اعلان کرے گی۔ امید ہے کہ تجارتی مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب سے ملاقات میں تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینے سے متعلق پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی تمام کے تمام دعوے جھوٹے ثابت کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن سینیٹرز کے اعزاز میں استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال کے دوران 5 جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں حالات انتہائی خراب تھے، جبکہ دونوں ایٹمی ریاستیں خطرناک تصادم کے دہانے پر پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ذاتی طور پر سفارتی مداخلت کرتے ہوئے جنگ رکوا کر دنیا کو ایٹمی تباہی سے بچایا اور مجھے فخر ہے کہ میں نے دنیا بھر میں کئی جنگیں روکنے میں کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے ریاستی بیانیے کو مضبوط بنانے، عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ملکی سالمیت، قومی اداروں کے وقار اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی بھی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہوگا، جبکہ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 20 سے 25 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور آندھی کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، ملتان سمیت مختلف شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق صوبے بھر کے انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے کہا کہ دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بارشوں کے باعث دریاؤں کے بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ موسمی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پنجاب میں چکوال اور جہلم میں شدید بارشوں سے درجنوں سڑکیں مکمل تباہ ہو گئیں اور دیہات سے ریاب آ گئے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چکوال میں 450 ملی میٹر بارش کے بعد 32 سڑکیں مکمل تباہ ہو گئیں، جبکہ سیلابی ریلا رابطہ پل بہا لے گیا۔ صوبے بھر میں طوفانی بارشوں کے بعد ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ منڈی بہاؤدین میں بفرے ریلے میں پھنسے خاندان کو بچا لیا گیا اور کئی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سرگودھا میں دریا کنارے آباد 40 سے زائد دیہات کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ جہلم میں سیلاب میں پھنسے 500 افراد محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے، جبکہ درجنوں دیہات کو ملانے والی سڑکوں پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ جہلم میں شدید بارشوں سے 4 یونین کونسلز شدید متاثر ہوئیں۔ سیلاب نے لوگوں کو دربدر کر دیا، گلیوں میں پانی جمع ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جہلم، چکوال اور راولپنڈی میں بارش کے بعد جمع ہونے والے پانی کی 100% نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز نے پی ڈی ایم ہیڈ کوارٹر میں بارش اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ کے بعد کہا کہ سیلابی صورتحال کے دوران ہونے والا جانی نقصان حکومت کی غفلت یا نااہلی کا نتیجہ نہیں، نقصانات قدرتی آفت کے باعث ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دوران وارننگ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں ہونے والی بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور درجنوں سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ سیلابی پانی کا تیز بہاؤ کئی رابطہ پلوں کو بھی بہا لے گیا۔ سانحہ سوات سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں محکمہ سیاحت کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف ہوا۔ رپورٹ کے مطابق سوات میں سانحے کی جگہ سے محکمہ سیاحت مکمل طور پر غائب رہا۔ سانحے کا باعث بننے والا ہوٹل مقررہ باؤنڈری وال کراس کر کے دریا میں بنایا گیا تھا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ دریا کنارے ہوٹلز کے پاس لائسنس نہ ہونے کے باوجود محکمہ سیاحت خاموش رہا۔ محکمہ سیاحت کی سرکاری ہیلپ لائن سانحے کے وقت غیر فعال تھی۔ سوات فضا گھٹ جیسی حساس جگہ پر ٹورزم پولیس موجود نہیں تھی اور سیاحوں کی غفلت کے لیے حفاظت کے لیے محکمہ سیاحت کے اقدامات بھی ناکافی تھے۔ رپورٹ میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ہوٹل کے انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی۔ کہا گیا کہ سیاحتی مقامات میں ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لائسنسنگ سسٹم نافذ کیا جائے۔ سیاحتی مقامات پر ٹورزم پولیس کی ہمہ وقت تعیناتی یقینی بنانے، سیاحتی مقامات پر سہولت سینٹرز قائم کرانے اور میڈیا کے ذریعے سیاحوں کو حفاظتی تدابیر اور آگاہی دینے کی مہم شروع کرنے کی سفارتی مہم شروع کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غیر رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹس کے خلاف کارروائی اور ذمہ داران افسران کے خلاف 30 روز میں محکمانہ کارروائی مکمل کی جائے۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے عالمی شہرت یافتہ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے عالمی اعزاز جیت لیا ہے۔ پاکستانی JF-17 سی بلاک 3 طیارے نے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو 2025 میں اعلیٰ اعزاز حاصل کر لیا۔ JF-17 سی بلاک 3 کو اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ طیارے کی شاندار پرواز، فضائی مہارت اور تکنیکی برتری کے اعتراف میں دیا گیا۔ JF-17 سی بلاک 3 نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے ذریعے کامیاب پرواز کی، جس نے نہ صرف اس کی طاقت و صلاحیت کو ظاہر کیا بلکہ پاکستان کے فضائی نظم و نسق اور ٹیکنالوجی میں خود کفالت کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا۔ پاک فضائیہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ اعزاز نہ صرف ہمارے ہوابازوں اور انجینئرز کی محنت کا نتیجہ ہے بلکہ پاکستان کے دفاعی شعبے کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔
خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے معاملے پر پی ٹی آئی نے پارٹی کے ناراض اراکین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کی جانب سے واضح کیا گیا کہ جو بھی پارٹی فیصلے سے انحراف کرے گا اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی اور فیصلہ نہ ماننے والے اراکین کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، ناراض اراکین کو کل بھی ملاقات کے لیے بلایا تھا مگر وہ ملاقات میں شریک نہیں ہوئے اور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ناراض اراکین کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ ملاقات کے لیے نہ آئے۔ معاملہ سیاسی کمیٹی کو بھیجا گیا ہے جس نے ہر پہلو سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا اور ناراض امیدواروں کو دستبردار ہونے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ناراض امیدواروں کے پاس کل دوپہر 12 بجے تک کا وقت ہے، اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ ناراض امیدوار پارٹی عہدے بھی رکھتے ہیں اور سیاسی کمیٹی کے فیصلے سے انکار کرنا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے رکن قومی اسمبلی چودھری نصیر احمد عباس اور مسلم لیگ نون جاپان کے صدر ملک نور آوان کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی منصوبوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملک نور آوان نے جاپان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خدمات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وطن عزیز کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار ناقابل فراموش ہے۔ بیرون ملک پاکستانی ملک کا قابل فخر سرمایہ ہے اور حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے بر وقت اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب سرمایہ کاری کے مواقع بڑھا رہی ہے تاکہ اوورسیز کمیونٹی کی محنت ملک کی خوشحالی میں ڈائریکٹ شامل ہو سکے۔ ملک نور آوان نے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی انتھک محنت اور ہر شعبے پر ذاتی توجہ عوام میں امید اور اعتماد کا باعث بن رہی ہے۔ مختصر وقت میں مثالی خدمت کرنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اوورسیز کمیونٹی کو اطمینان ہے کہ پنجاب حکومت ان کے مسائل حل کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے سینٹ کی ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی میں بولیاں لگیں گی۔ میڈیا سے گفتگو میں عظمہ بخاری نے کہا کہ پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں نے اپنی لیڈرشپ کے پول کھول دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کی مخالفت جماعت سب سے بڑی ہارس ٹریڈنگ کی حمایتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بھی سینٹ ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے باخبر ہیں۔ تحریک انصاف کی نظریاتی ورکر سے دلی ہمدردی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف تیزی سے غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی سمجھ آ گئی، تحریک انصاف نے ان کو صرف دھرنے اور احتجاجی مظاہروں میں استعمال کیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی زیر صدارت کیڈٹ کالج حسن عبدال میں بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا، جس میں گورنر پنجاب کو ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے جامع بریفنگ دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے کیڈٹ کالج حسن عبدال کی نمایاں کارکردگی پر کالج انتظامیہ اور بورڈ آف گورنرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کیڈٹ کالج سے فارغ التحصیل طلباء ملک کی ترقی کے لیے نمایاں اور گرا قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ادارے کی پہچان نہ صرف تعلیم بلکہ نظم و ضبط اور مثبت کردار سازی ہے۔ کیڈٹ کالج حسن عبدال میرٹ کی بالادستی کے حوالے سے منفرد شناخت کا حامل ادارہ ہے۔ گورنر نے مزید کہا کہ میرٹ کی بالادستی ہوگی تو قابل لوگ آگے آئیں گے۔ جدید چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے بورڈ آف گورنرز میں شامل اراکین کی مثبت تجویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کا چالان منظور کر لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ کیس سماعت کے لیے ٹرائل کورٹ منتقل کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے منظم جج نے کیس کا چالان منظور کر لیا۔ کہا گیا کہ ملزم ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو تشدد کر کے زخمی اور گاڑی میں آگ لگا کر قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ پولیس کے مطابق مصطفیٰ عامر کے اغوا کا مقدمہ مقتول کی والدہ کی مدعیت میں درج ہے، جبکہ قتل کیس کے ملزمان ارمغان اور شیراز گرفتار ہیں۔ نیب نے 40 ارب روپے کے کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں 7 اہم ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ گرفتار افراد میں 2 سرکاری افسر، 2 بینکرز اور 3 ٹھیکیدار شامل ہیں۔ ملزمان پر جعلی بلنگ، مالیاتی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی خورد برد کا الزام ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک ٹھیکیدار نے 3 ارب 45 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی دوبارہ درخواست دے دی ہے۔ ملزم ٹھیکیدار نے پہلے کم رقم پر
پلی بارگین کی درخواست دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ سے 3 ارب 45 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ ملزم ٹھیکیدار 3 قسطوں پر نیب کو رقم ادا کرنے پر تیار ہے۔ نیب ذرائع نے بتایا کہ 40 ارب روپے کے کوہستان اسکینڈل میں ملوث مزید افراد کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ساری پارٹیوں نے عوام کو شیطانی چکر میں پھنسایا ہوا ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ اور سینٹ نشستوں کے معاملے پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل پر سب الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل پر جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آواز موجود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے بجلی، گیس، پیٹرول اور چینی کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف احتجاج کیا۔ چینی مافیا سرگرم ہے۔ چینی ایکسپورٹ کیوں کی گئی؟ 98 شوگر ملز میں سے 90% نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی ہیں۔ شوگر ملز والے اپنے مفادات کے لیے ایک ہیں۔ ہر حکومت میں اس مافیا کو مراعات ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کو اسلام آباد سمیت ملک بھر کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے ہوں گے۔ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ کی کمی کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچتا؟ تو دوسری جانب پنجاب میں مفت وائی فائی کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا گیا ہے، جس میں مختلف اضلاع کے کئی علاقے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ترجمان سیف سٹیز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سی ایم فری وائی فائی سروس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا، جس کے بعد لاہور میں 230 سے بڑھا کر 430 مقامات پر فری وائی فائی سروس فراہم کر دی گئی۔ سیف سٹی کی جانب سے مفت انٹرنیٹ سروس کو پنجاب کے 11 اضلاع سے بڑھا کر 22 اضلاع تک فعال کر دیا گیا۔ صوبے کے 22 اضلاع میں 710 مقامات پر مفت وائی فائی سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق لاہور، قصور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، سیالکوٹ، گجرات، جہلم، اٹک، حسن ابدال، ساہیوال، اوکاڑہ اور مری کے اہم مقامات پر مفت وائی فائی سروس دستیاب ہے۔ فری وائی فائی سروس کو جدید ٹیکنالوجی وائی فائی 6 پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس کی بدولت صارفین کو مزید تیز انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ فری وائی فائی سروس کا دائرہ کار جلد پنجاب بھر تک پھیلایا جائے گا۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ پاکستان چیمپئنز نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے افتتاحی میچ میں انگلینڈ چیمپئنز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 رن سے شکست دے دی۔ انگلینڈ میں جاری ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے افتتاحی میچ میں انگلینڈ چیمپئنز نے ٹاس جیت کر پاکستان چیمپئنز کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 160 رن سکور کیے۔ ابتدا میں پاکستان چیمپئنز کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اوپنر شرجیل خان 12 رنز بنا کر چوتھے اوور میں آؤٹ ہو گئے۔ اگلے اوور میں کامران اکمل بھی 8 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ مزید 3 وکٹیں جلد گرنے کے باوجود محمد حفیظ نے شاندار اننگز کھیلی اور 34 گیندوں پر 54 رن سکور کیے، جن میں 8 چوکے شامل تھے۔ آخری اوور میں عامر یامین نے جارحانہ انداز اپنایا اور صرف 13 گیندوں پر 27 رن سکور کیے، جن میں 3 چھکے شامل تھے۔ پاکستان چیمپئنز کے 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 3 وکٹوں پر 155 رنز بنا سکی۔ فل مسٹر نے 51 گیندوں پر 58 رنز کی اننگز کھیلی اور ایل این بیل نے 35 گیندوں پر ناقابل شکست 51 رنز بنائے۔ کپتان مورگن بھی 12 گیندوں پر 16 رنز بنا کر آؤٹ رہے۔ رومان رئیس، عامر یامین اور سہیل تنویر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں کہ دبئی سے فیصل آباد آنے والی پرواز فیصل آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئی۔ لینڈنگ کے دوران جہاز کے انجن سے پرندہ ٹکرانے سے انجن متاثر ہوا، لیکن جہاز کو بحفاظت فیصل آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کروا لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد رضوان عاجز سے۔ جی بتائیے گا رضوان۔ جی بالکل، یہ واقعہ آج ہی فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا ہے، جہاں پر دبئی سے فیصل آباد آنے والی پرواز دوران لینڈنگ حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچی ہے، جہاں دوران لینڈنگ جہاز کے انجن سے پرندہ ٹکرانے سے جو جہاز کا انجن ہے وہ اچھا خاصا ڈیمیج ہو گیا ہے۔ پرندہ جہاز سے اس وقت ٹکرایا جب جہاز لینڈنگ کرنے لگا تھا، جس سے طیارے کے انجن میں خرابی تو پیدا ہوئی، تاہم جہاز کو بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا ہے اور تمام مسافر بھی محفوظ رہے ہیں۔ تاہم ایئرپورٹ حکام کا یہ کہنا ہے کہ فیصل آباد سے واپس دبئی جانے والی پرواز FC 392 تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اور طیارے کے انجن کی خرابی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انجن کی خرابی کے تعین کے بعد یہی طیارہ فیصل آباد سے دبئی کے لیے اڑان بھرے گا، جبکہ سول ایویشن حکام کے مطابق پرندہ اس وقت جہاز سے ٹکرایا جب جہاز نیچے رن وے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، جبکہ سول ایویشن حکام اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور انجن کو ٹیکنیکلی چیک کیا جا رہا ہے۔ جو ہی یہ تسلی ہو جائے گی کہ جہاز اڑان بھرنے کے قابل ہے تو یہی جہاز دوبارہ دبئی کے لیے اڑان بھرے گا۔
जी ठीक है रिजवान, अपडेट करने का शुक्रिया।